نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معلم القرآن علامات کے ذریعے ترجمہ سکھانے والی عظیم کتاب، اس کے 5 اسباق آپ پڑھ چکے ہیں، اور ہر 5 اسباق کے بعد ایک ٹیسٹ ہوا کرتا ہے۔ ٹیسٹ سے پہلے پچھلے پڑھے ہوئے 5 اسباق کے خلاصہ پر آپ نظر کر لیں۔ سبق نمبر 1، کلمہ اور اس کی اقسام۔ اسم، فعل، حرف۔ زبان سے نکلنے والے ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم نام یا صفت کو کہتے ہیں۔ اسم کی پہچان ال اس کے شروع میں، تنوین اس کے آخر میں آتی ہے، اور گول تا، الف اور لمبی تا یہ بھی آخر میں ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جس اسم میں پائی جائے گی، وہ جس لفظ میں پائی جائے گی، وہ لفظ یقیناً اسم ہوگا۔ فعل کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ فعل کی پہچان شروع میں یا، تا، حمزہ نون، سین صوفہ، الف سین تا اور قد وغیرہ میں سے کوئی حرف آ سکتا ہے۔ آخر میں تا، تی، تو اور تا ساکن اور نون مشدد میں سے کوئی علامت آخر میں آ سکتی ہے۔ شروع میں یا آخر میں جب ان علامات میں سے کوئی علامت آپ کو نظر آئے تو وہ کلمہ، وہ لفظ یقیناً فعل ہوگا۔ حرف ایسا لفظ ہے جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل، اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے، اس کی الگ سے کوئی پہچان نہیں ہے۔ اسم کی علامات اور فعل کی علامات جب نہ پائی جائیں گی تو حرف سمجھا جائے گا۔ سبق نمبر 2 کا خلاصہ۔ یا، تا، حمزہ نون 4 علامتیں ہیں، چاروں فعل کے شروع میں آتی ہیں۔ یا کا معنی وہ، تا کا تو، حمزہ کا میں اور نون کا ہم۔ تا کا کبھی وہ ایک مؤنث بھی مفہوم ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا الگ ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ حمزہ کا مفہوم ایک اور بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے صفت کے زیادہ ہونے کا مفہوم، جیسے اللہ اکبر وغیرہ۔ یہ چاروں علامتیں جب فعل کے شروع میں ہوں، ان میں سے کسی ایک پر پیش اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے۔ سبق نمبر 3 کا خلاصہ۔ اس سبق میں 3 علامات ہیں، واو الف، واو نون اور یا نون۔ یہ چاروں علامتیں جمع مذکر کی علامتیں ہیں۔ جس لفظ کے آخر میں یہ آپ کو نظر آئیں گی وہ یقیناً جمع ہوگا، اور جمع بھی مذکر، جمع مذکر۔ سمجھنے کی خاطر اس کا ترجمہ سب کیا جا سکتا ہے۔ سبق نمبر 4، گول تا، الف اور لمبی تا۔ گول تا واحد مؤنث کے لیے، الف اور لمبی تا جمع مؤنث کے لیے۔
البتہ گولتا جو ہے کبھی مذکر اسماء یا جمع کے آخر میں بھی آ جاتی ہے۔ سبق نمبر 5 کا خلاصہ، اس میں 4 علامات ہیں، تا، تی، تو اور تا ساکن۔ تا زبر تا واحد مذکر کے لیے، ترجمہ تو یا تو نے، تا زیر تی واحد مؤنث کے لیے، ترجمہ تو یا تو نے، تا پیش تو واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، ترجمہ میں نے، اور تا ساکن واحد مؤنث کے لیے، ترجمہ وہ یا اس مؤنث نے تا ساکن کو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دیتے ہیں، اور جب اصل میں تا ساکن ہو تو اس سے پہلے حرکت ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے 5 اسباق آپ نے پڑھ لیے۔ اب آپ کے امتحان کا آغاز ہوتا ہے، مختلف سوالات آئیں گے، جس سے پوچھا جائے وہی جواب دے، تاکہ پڑھے ہوئے کا کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ سوال کا جواب آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آتا تو گھبرانے والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آج نہیں تو کل سمجھ آ جائے گا۔ جی، یہ ٹیسٹ پہلے 5 اسباق پر مشتمل ہوگا، جن کا خلاصہ آپ ابھی سن چکے ہیں۔ سوال نمبر 1، علامت پہچان کر درج ذیل الفاظ کے اسم فعل ہونے کی نشاندہی کریں۔ پہلے سبق کے متعلق سوال ہے، جس میں آپ نے اسم فعل حرف پڑھا تھا۔ ہاں جی، الصلاۃ، جی بیٹا بتاؤ، یہ اسم ہے، آپ کے پاس دلیل الف لام بھی ہے اور گولتا بھی ہے، 2 علامتیں اس میں بیک وقت پائی جا رہی ہیں۔ فسقن، فسقن، جی یہ اسم ہے، اس میں کون سی علامت ہے؟ ادھر دیکھو نا، فسقن میں اسم کی کون سی علامت ہے؟ جی بیٹا تنوین ہے اس میں، اتنے بڑے لکھے ہوئے پیش آپ کو نظر نہیں آئے؟ ہاں جی، یہ اسم ہے، اس میں تنوین موجود ہے۔ یعلمون، ہاں جی یعلمون یہ فعل ہے، اس میں فعل کی کون سی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا بیٹا؟ شروع میں یا اور آخر میں واو نون بھی اس کی علامت بن سکتا ہے، کیونکہ واو نون اسم اور فعل دونوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ یا سے ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا کرے، بہت اچھی بات۔ ہاں جی، کاسبت، کاسبت یہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ جی بیٹا یہ فعل ہے، کون سی دلیل ہے بیٹا آپ کے پاس؟ آخر میں تائے ساکن موجود ہے، اس لیے یہ فعل ہے۔ یومن، ہاں جی یومن یہ اسم ہے، آپ کو اس کی کون سی دلیل نظر آ رہی ہے؟ اس میں تنوین موجود ہے، جو کہ اسم کی بہت بڑی علامت ہے۔ جی یہ اسم ہے یومن۔ ظلمات، جی ظلمات یہ اسم ہے، اس پر تنوین بھی موجود ہے اور ایک علامت اور موجود ہے، وہ کون سی ہے؟ جی 2 علامتیں ہیں اس کے اندر۔ جی کیا ہے؟ الف اور لمبی تا، یہ جمع مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ جزاک اللہ، بہت خوشی ہوئی، ہمارے بزرگوں نے بھی جواب دینے میں ہماری مدد کی، اللہ تعالیٰ سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جی آگے چلیں جی، لا یہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ جی بیٹا یہ حرف ہے، آپ کو اس میں کون سی نشانی نظر آئی ہے؟ اسم فعل کی علامات میں سے اس میں کوئی نہیں ہے، لہذا یہ کیا ہوگا؟ حرف۔ جی آگے کیا ہے؟
آگے ہے من. جی من جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ یہ حرف ہے. آپ کو اس میں کون سی نشانی نظر آئی؟ اس میں کوئی علامت نہیں ہے، نہ اسم ہونے کی نہ فعل ہونے کی. قد سامع. ہاں جی، قد سامع کیا ہے؟ کس کو آتا ہے؟ آپ کھڑا کریں ذرا. جی یہ فعل ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ جی شروع میں قد ہے اور قد کے بعد عموماً فعل آیا کرتا ہے. قد کے بعد عموماً فعل آیا کرتا ہے. جی سجدتو. سجدتو کون بتا رہا ہے؟ جی سجدتو فعل ہے. دلیل؟ اینڈ پہ تاپش تو ہے. شاباش، بیٹھو بیٹا. ہاں جی اقولو فعل. کون سی دلیل ہے؟ علامت کدھر ہے؟ شروع میں حمزہ. اس کو الف نہیں بولنا. شروع میں کیا ہے؟ حمزہ. شروع میں حمزہ موجود ہے، اس لیے یہ فعل ہے. اور یہ حمزہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ اس حمزہ والی علامت کا پورا گروپ کا نام بتائیں. جی جلدی جلدی. یا تا حمزہ نون. یا تا حمزہ نون. پورا نام لیتے ہیں. جی نبیٌ. نبیٌ. ہاں جی نبیٌ کیا ہے؟ اسم ہے. دلیل؟ اس میں تنوین موجود ہے، دو پیش تنوین موجود ہے. محسن کیا ہے جی؟ جی اسم ہے. یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس میں تنوین ہے. قلیلۃ. جی یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس میں تنوین بھی ہے اور ایک علامت اور ہے. وہ کون سی ہے؟ گولتا آخر میں موجود ہے، اس کو گولتا کہتے ہیں. ہاں جی الثمرات. ہاں جی الثمرات کیا ہے؟ الف تا کے ساتھ یہ اسم ثابت ہوا. اسم. ہاں جی. جی العلیم. العلیم. ہاں جی جی اسم ہے. کدھر سے معلوم ہوا؟ الف لام کے ساتھ معلوم ہوا. انا حرف ہے. السماوات اسم ہے، الف اور لمبی تا کے ساتھ. النار یہ بھی اسم ہے، الف لام میم کے ساتھ، الف لام کے ساتھ. دمن اسم ہے تنوین کی وجہ سے. اور سوال نمبر 2، علامت پہچان کر درست ترجمہ تحریر کریں. پہلے علامت سمجھنی ہے، پھر ترجمہ بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ ترجمہ اردو میں بتانا ہے، فارسی میں نہیں بتانا، کیونکہ مجھے بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی. کلتا تا زبر تا کس گروپ سے تعلق رکھتی؟ پورے گروپ کا نام لو بیٹا. شاباش. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو اور تا ساکن. ترجمہ کرو. تو نے کہا. تا کا ترجمہ تو نے ہوتا ہے. جی یرزقو. یرزقو. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ رزق دیتا ہے. پورے گروپ کا نام بتاؤ. یا تا حمزہ نون. یا کا معنی وہ ہوتا ہے، باقی لفظ رزق ہے. وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. اعبدو. ہاں جی میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. جئتی تو آئی ہے. یہ نیا لفظ ہے اور اس کے آخر میں تازرتی ہے. نعلم. ہاں جی نون کا معنی کریں. ہم. نعلم ہم جانتے ہیں یا جانیں گے. خلقتو. ہاں جی خلقتو. جی تو نے ہے کیا کہا؟ کیا بولا بیٹا؟ اونچا بولو نا، اونچا بولو. تو نے بیٹے غلط بول رہی ہو، آپ بھول رہی ہو. ہاں جی کس کو صحیح آتا ہے؟ بولو.
میں نے پیدا کیا. کیا ہو گیا آپ کو؟ بیٹھیں جی. میں نے پیدا کیا، یا یہ تا تی تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ترجمہ میں یا میں نے. جی. کسبت اس مؤنث نے کمایا. تقولو تو کہتا ہے یا کہے گا. یقتلو ہاں جی یقتلو یقتلو جی. وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا؟ یہ کیا جاتا ہے. آپ نے ترجمہ کہاں سے دیکھ کے کیا ہے؟ یا تا حمزہ نون پیش اور آخر سے پہلے زبر، تو ترجمہ میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا اضافہ ہو جاتا ہے. شاباش. یہ سبق نمبر 2 کے نوٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جی. خلقتا تو نے پیدا کیا. تدخلو تو داخل ہوتا ہے یا ہوگا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. علمتا تو نے عمل کیا. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا. رزقتا تو نے رزق دیا. صدقت صدقت اس مؤنث نے سچ بولا. یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. تظلمون تظلمون ہاں تم سب ظلم کرتے ہو. غلط ہے. جی. کس کو آتا ہے؟ بولو بولو جلدی کرو، وقت ضائع نہیں کرو. ہاں بیٹا آپ بتا دو. تم سب ظلم کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے؟ تم سب ظلم کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے. سوال نمبر 3. ترجمہ کی مدد سے مناسب علامت لگائیں. ترجمہ لکھا ہوا ہے نقل لگانے کے لیے، تو آپ نے صرف علامت لگانی ہے ترجمہ کو دیکھ کر. یہ دیکھیں جی، لفظ کا ترجمہ اوپر لکھا ہوا ہے. تو بھر گئی ہے. امتلا تو کیا آئے گا؟ تی. کیا آئے گا؟ تی. امتلا تی. ہاں جی. میں عبادت کرتا ہوں. اعبدو حمزہ آئے گا. شاباش. ہاں جی. میں نے فضیلت دی. میں نے فضیلت دی. فضلتو تاپش تو لگے گی. تو پیدا کرتا ہے. تخلقو کیا آئے گا؟ تخلقو. ہاں جی. اس مؤنث نے جھوٹ بولا. ہاں کذبت کیا آئے گا؟ کذبت تا ساکن آئے گی. وہ مؤنث چلتی ہے. ہمیں بھی پتا تھا آپ یہی بولو گے، لیکن یہاں یا نہیں لگے گی. ہاں جی بتاؤ بیٹا آپ. یہ تمشی ہے. یہ جو آپ نے تا کے بارے میں نوٹ پڑا ہوا ہے نا، وہ ایک مؤنث والا، یہاں وہ لگے گی. وہ یا اس مؤنث ترجمہ ہوتا ہے نا. تو یہ تمشی جو ہے ایسا لفظ ہے کہ اس کے ساتھ تا لگے گی، یا نہیں لگے گی. ہاں جی. تو نے انعام کیا. انعمتا تو عزت دیتا ہے. تو عزو تو عزت دیتا ہے. شاباش. ہاں جی. میں چاہتا ہوں. اشاؤ کیا ہے؟ اشاؤ حمزہ لگے گا. میں نہیں کام آئے گی. لا تجزی تا مؤنث والی ہے. جی. ہم رزق دیتے ہیں. نرزق نون آئے گا. ہاں جی. وہ کہتا ہے. یقولو یا آئے گی. سوال نمبر 4. مختصر جواب دیں. یعلمو کا ترجمہ ہے وہ جانتا ہے. نعلمو کا ترجمہ کیا ہوگا؟
ہاں جی ہم جانتے ہیں، شاباش، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں رزقتا کا ترجمہ ہے تو نے رزق دیا، رزقتو کا کیا ہوگا؟ میں نے رزق دیا، شاباش، ہاں جی۔ یخلقو کا ترجمہ وہ پیدا کرتا ہے، یخلقو کا کیا ہوگا؟ وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یخلقو درج ذیل الفاظ کا ترجمہ بتائیں، درج ذیل الفاظ کا ترجمہ بتائیں۔ یخلقو کا ترجمہ وہ پیدا کرتا ہے، تو تخلقو کا کیا ہوگا؟ تو پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، اور یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ ہاں جی، علامت تا کا تو کے علاوہ اور کیا مفہوم ہوتا ہے؟ ہاں بیٹے آپ بتاؤ۔ وہ ایک مؤنث، اس کا ایک اور مفہوم ہوتا ہے۔ اور دیکھیں جی اگلا سوال، حمزہ کا معنی میں کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ صفت کے زیادہ ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، شاباش۔ ہاں جی، ترجمے میں کیا فرق ہے؟ ظالمن اور ظالمون، اجتماعی نہیں بولتے، ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ہاں جی آپ بتاؤ۔ ظالمن صرف ظلم نہیں ہے، ظلم کرنے والا، اور ظالمون سب ظلم کرنے والے، شاباش، بیٹھیں۔ عاملہ، عاملہ، ہاں جی آپ بتاؤ۔ عاملہ عمل کرنے والا، اس کا ترجمہ درست نہیں ہے، اور کس کو آتا ہے؟ جی عاملہ، یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ ہاں بیٹے بتاؤ۔ اس نے عمل کیا، شاباش، اور عاملت اس مؤنث نے عمل کیا، یہ مذکر اور مؤنث کا فرق ہے۔ جی مسلمون اور مسلماتون، مسلمون اسلام لانے والا مرد، اور مسلماتون اسلام لانے والی عورت، اور مسلمات اسلام لانے والی سب عورتیں۔ جی مسلمونہ اور مسلمینہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ یہ سوال تھوڑا سا آسان سا ہے۔ ہاں جی آپ بتاؤ۔ سوال نہیں سمجھا آپ نے۔ واو نون اور یا نون کس کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ ہاں جی کسے آتا ہے؟ جی آپ بہت زیادہ سمجھتی ہو۔ ہاں جی نقل لگا لو، بتایا ہی نہیں آپ نے۔ ہاں جی واو نون اور یا نون جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جمع مذکر کے لیے۔ افئدۃن کے آخر میں گولتا واحد مؤنث کے لیے ہے یا نہیں؟ ہاں جی کس کو صحیح جواب آتا ہے؟ ہاں بیٹے بولو۔ یہ واحد مؤنث کے لیے نہیں ہے، یہ جواب درست ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ بلکہ جمع کے لیے ہے۔ افئدۃن فؤادن کی جمع ہے، افئدۃن فؤادن کی جمع ہے۔ تا ساکن کو جب اگلے لفظ سے ملائیں تو اس میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اس میں ہاں جی اس کی جزم کو زیر سے بدل دیتے ہیں، شاباش۔ ہاں جی بیٹھو بیٹا، دو مذکر نام بتائیں جن کے آخر میں گولتا ہوتی ہے۔ ہاں جی دو مذکر نام، طلحہ اور اسامہ۔ بڑا یاد کیا ہوا ہے آپ نے، ماشاءاللہ۔ کوشش کیا کریں کہ اپنی طرف سے مثال دیں، رٹا لگانے کی ضرورت محسوس نہ کیا کریں، کیونکہ ہمارا سسٹم رٹے والا ہے ہی نہیں۔ رٹا لگائیں گے تو بھول جائیں گے۔ الحمدللہ۔